بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص نے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال کر گداگری پر مجبور کر دیا۔ بوڑھی ماں بیچاری ایسے حالات میں 2 دن میں ہی مر گئی۔ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے اسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بستی میں اس شخص کو پاس بلاؤ اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر دو۔ بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خواب عام خواب نہیں ہے اور کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دانا وزیر کو اپنے خواب بیان کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس بستی میں وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے 7 سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا اور بستی کے بائیں درخت کے نیچے بیٹھے ایک بوڑھے سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا۔ اس بوڑھے نے بادشاہ سے کہا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا ہے اور اس کی ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں دنیا سے رخصت ہوئی۔ جائیں بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے۔ بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اس کے اعمالوں کی سزا دے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ لے کر آیا اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر انعام کے طور پر دیے، جنہیں پا کر تو ظالم کی لاٹری لگ گئی۔ وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور بستی میں واپس آ گیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور اس کے دانا وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی، مگر کئی سال گزر گئے، اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت اور شباب و شراب میں ڈوبا اپنی مستی میں مصروف زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک دن نشے میں اپنے ہی گھر کے چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو وہ واپس اس شخص کی بستی میں گیا اور پھر بستی کے بائیں درخت کے نیچے اس بوڑھے سے ملا جس نے اس سے اس شخص کا پتہ بتایا تھا۔ بوڑھا جو اہل علم تھا بادشاہ کو دیکھا اور بولا، جس سے میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا، مالک کو کیا منظور تھا؟ بوڑھا بولا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ عنایت کیے تو مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات اسے ڈھیل دے رہا ہے، اس کی رسی کو دراز کر رہا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا۔ آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی۔ اسی عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ نصیحت ہے کہ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل سے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے؟ اگر ایسا ہے تو فوراً توبہ کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہمیں توبہ کی مہلت ہی نہ دے۔